کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز پریشان کرتی ہے کہ ان کے امتی پریشانی میں پڑ جائے۔ یہی وجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو اتنا آسان کیا کہ بندے کو شکایت کا موقع نہ رہے۔ کوئی صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے میری یہ مجبوری ہے، یہ مسئلہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم کو اس کی خاطر بدل دیتے ہیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوا، رب نے اتھارٹی دی، جب چاہے جیسے چاہے وہ فرما لے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیز پریشان کرتی ہے کہ ان کا امتی پریشانی میں ہو، اس لیے اسلام کو آسان فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ دین میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی اریٹیشن نہیں ہے، کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، کہ دین آسان ہی آسان، دین فلیکسیبل ہے، دین ہماری ضروریات کے مطابق چینج ہوتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں عرض کروں گا۔ ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ انسان کو انہی چیزوں کا حکم دیا ہے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ جو طاقت سے باہر ہے اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں پر آسانی کرے، اپنے بندوں کو مشکل میں نہ ڈالے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہم پر شفقت، ہمارے ساتھ محبت، اس محبت کا نتیجہ ہے کہ وہ اسلام کو ہمارے مطابق بناتے ہیں، اسلام کو فلیکسیبل بنا دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں رب فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اچھا، آپ کی توجہ مجھے چاہیے ہوگی، اگر آپ تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہوئے تو پوائنٹ سارے مس ہو جائیں گے، پھر ہاں کا نہ اور نہ کا ہاں سمجھ آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ جو نبی مکرم ہے اے مسلمانوں تمہاری جانوں کا زیادہ حق رکھتے ہیں، تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک بیویاں ہیں وہ ہم سب کی مائیں۔ یہی وجہ رب نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دنیا سے ظاہری طور پہ تشریف لے جائیں تو ان کی جو بیویاں ہیں تم پر ہمیشہ کے لیے حرام، کہ وہ تمہاری مائیں، اور ماؤں سے نکاح نہیں ہوتا۔ جب ان کو مائیں بولا گیا تو مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے باپ ٹھہرے، اور باپ کے دل میں جو اپنی اولاد کے لیے شفقت ہوتی ہے یہ باپ حضرات جانتے ہیں، اور یہ بات کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے۔ باپ کو یہ پسند نہیں ہوتا کہ اس کی اولاد پریشانی میں جائے، یہی وجہ کہ اپنی اولاد کی خاطر وہ اپنی زندگی گال دیتا ہے، اپنی اولاد کی خاطر۔
کہ دل میں شفقت اور محبت. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تو بہت اعلیٰ درجے کی ہے. پیدا ہوں تو تب بھی امت کو یاد فرماتے, اور دنیا میں ہے تب بھی یاد فرما رہے ہیں, جب جا رہے ہیں تب بھی یاد فرما رہے ہیں. تو پتہ چلا اس آیت سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باپ ٹھہرے. لیکن دوسری جگہ پہ رب فرما رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, کہ جو رسول اللہ ہے وہ تمہارے باپ نہیں ہے. اس آیت سے پتہ چل رہا ہے باپ ہے. یہاں پہ رب واضح فرما رہے کہ باپ نہیں. تو علماء نے لکھا کہ بیسیکلی باپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ بندے کو رب سے دور کر کے دنیا میں لائے, اور رسول کا کام یہ ہے کہ دنیا سے اٹھا کے رب کے قریب لے جائے. تو اس وجہ سے فرمایا کہ جو رسول اللہ ہے یہ تمہارے باپ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ تمہیں رب سے دور کر رہے, بلکہ تم تو رب سے دور ہوئے تھے, یہ تمہیں رب کے قریب لا رہے. اس وجہ سے تم ان کو باپ نہ بولو. اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتیں ہیں وہ تو باپ سے کئی درجہ آگے بڑھ کے. تو جو دین اسلام اس کو آسان کیا گیا ہے. دیکھیے, نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں. جو پہلی امتیں تھیں, نماز پڑھنی ہے, یو ہیو ٹو گو ٹو ماسک. اس کے علاوہ گھر پہ نہیں نماز آپ پڑھ سکتے. یہ پہلی امتوں کو حکم تھا. اسلام نے اسی کو ہمارے لیے آسان کیا کہ تم جہاں پر بھی جاؤ, جس جگہ پر بھی رہنا چاہو, جس جگہ پر بھی ٹھہرنا چاہو, نماز کا وقت ہو جائے, زمین پاک ہے تو ادھر ہی نماز پڑھو. حکم آسان کر. وضو کے لیے پانی ہی ہونا ضروری نہیں ہے. پانی ہو تو تب ہی وضو ہو. غسل کے لیے پانی ہی ہونا ضروری نہیں ہے. شریعت نے حکم آسان کیا. پانی نہیں پاتے تو تیمم کر لو. شریعت نے آسانی رکھ. پھر ارشاد فرمایا الا ان تکون تجارت, ٹریڈنگ کرنا, اس کو آسان کیا کہ تم بزنس کرنا چاہتے ہو کرو. ریسٹرکشن نہیں رکھی کہ تم نے امریکہ میں کرنا ہے. ریسٹرکشن نہیں رکھی کہ تم نے اپنے اسی جگہ جہاں پر تم رہتے ہو وہاں پر ہی بزنس کرنا ہے. تم نے سٹی سے باہر نہیں نکلنا, تم نے اپنے ملک سے باہر نہیں نکلنا. ریسٹرکشن نہیں رکھی, آسانی کی. بلکہ حکم تو یہ ہے کہ بزنس کرو تو اپنوں سے کرو. لیکن اگر کوئی شخص کفار سے بزنس کرنا چاہے تو اسلام فلیکسیبل ہوا. اس کی الگ سے احکام رکھے کہ تم کفار سے بزنس کرنا چاہو تو یہ رولنگز ہے, تم ان کو اپناؤ, ٹھیک ان کے ساتھ بزنس کر لو. اسی طرح اسلام کہتے اپنوں کے ساتھ رہو, اپنی کمیونٹی بناؤ. لیکن اگر کوئی بندہ کفار کے ساتھ رہنا چاہے تو اس کی الگ سے رولنگ اسلام نے رکھی. اسلام ہمارے مطابق فلیکسیبل ہو رہا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم بھی کچھ فلیکسیبل, جو اسلام کہتے اس کے مطابق پھر عمل کریں. تو اسلام ہماری ضروریات کے مطابق چینج ہوتا ہے. اس قدر آسانی رکھی. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدین یسر, اسلام انتہائی آسان ہے. وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ إِلَّا غَلَبَ. ہاں, جو اسلام میں خود اپنے آپ کو اتنا سٹرکٹ بنا لے, اتنا سٹرکٹ بنا لے, اسلام کہتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک بندہ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو سٹرکٹ بنا رہے تو فرمایا اسلام پھر اس پر غالب آتا ہے. اسلام نہیں کہتا کہ آپ 10,000 نوافل پڑھیں, اگر پڑھنے مرضی ہے. لیکن اگر کوئی بندہ بولے جی 10,000 نوافل میں نے پڑھنے ہی پڑھنے, تو یہ اس کی مجبوری ہے, یہ اس نے اپنے اوپر مسلط کیا.
اسلام نہیں کہتا کہ آپ نے اتنا درود پڑھنا ہے اور اتنا زیادہ پڑھنا ہے کہ پریشانی میں پڑ جاؤ، لیکن آپ اگر پڑھ رہے تو اسلام اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے اندر آسانی ہے، فلیکسیبلٹی ہے، اب بندے کی مرضی ہے وہ کس طرح چلنا چاہے۔ اسلام نے فرمایا نا فن کے ہو نکاح کرو، اسلام نے یہ نہیں بولا کہ آؤٹ آف فیملی نکاح نہیں کر سکتے تم، اسلام نے یہ نہیں بولا کہ تم اگر اپنے ملک میں رہ رہے ہو تو وہاں پر ہی نکاح کرنا ہے، کسی دوسرے ملک میں نہیں کر سکتے۔ اسلام نے بولا کرو، بس کنڈیشن یہ کہ بندہ مسلمان۔ فرمایا کھاؤ پیو، کوئی ریسٹرکشن نہیں رکھی، لیکن بولا یہ کہ وہ حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسلام ہمارے مطابق فلیکسیبل ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا امرہم من الاعمال بما یطیق، ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کوئی حکم دیا کرتے تھے اپنے امتیوں کو تو اس بات کا حکم دیتے کہ جو بات امتی کر سکتے تھے، جس پر وہ عمل کر سکتے تھے، بما یطیقون، جس پر عمل کرنے کی طاقت رکھتے تھے اسی کا حکم دیتے تھے۔ یہ نہیں فرماتے تھے کہ تم آسمان پہ اڑنا شروع کر دو، یا پھر تم نے کھانا ہی کچھ نہیں ہے، یا تم نے بزنس کرنا ہی نہیں ہے، یا تم نے ریسٹ جانا ہی نہیں ہے۔ اسی بات کا حکم دیتے کہ جس کی انسان طاقت رکھتا ہے، طاقت سے بڑھ کے حکم نہیں دیا۔ اسی کو رب نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ وسعت سے بڑھ کے حکم نہیں ہے، جو آپ کی پاور ہے، جو کیپیبلٹی ہے، اسٹرینتھ ہے، اسی کے مطابق اسلام نے حکم دیا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ لسنا کہیئتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ آپ ہیں، ہم آپ جیسے نہیں، آپ ہیں، ہم آپ جیسے نہیں۔ یہ جملہ صحابہ نے بولا، فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کے مبارک چہرے پر غصہ دیکھا۔ صحابہ کیا کر رہے ہیں کہ ہم آپ جیسے نہیں ہیں، اور حضور علیہ السلام غصے میں آ رہے ہیں، اور پھر جواباً ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَعْلَمَكُمْ وَأَتْقَاكُمْ أَنَا، کہ سن لو میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ رب کو جاننے والا ہوں، شریعت کو جاننے والا ہوں۔ اب اس حدیث پاک کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حضور علیہ السلام انہی باتوں کا حکم دیتے جس کی ہم طاقت رکھتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو فرما دیا، صحابہ جواباً ارشاد عرض کر رہے ہیں اِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ، یا رسول اللہ آپ ہیں، ہم آپ جیسے نہیں۔ اس کو مزید ذرا آسان کرو، مسجد کا امام یا کوئی عالم آپ کو کسی کام کرنے کا بولے، اسلام نے یہ حکم دیا تم اس پر عمل کر دو، ہم عموماً جملہ بولتے ہوتے ہیں یہ آپ نیک لوگ کر سکتے ہیں، ہم جیسے لوگ کیسے کریں گے، عموماً یہ ہم جملہ بولتے ہیں، یہ آپ لوگوں کے کام ہے، ہم گناہ گار کیسے کریں گے۔ اب حدیث پاک کی طرف آئیے۔ حضور علیہ السلام کو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ جیسے نہیں، ہم سے یہ کرنا مشکل ہو جائے۔ صحابہ غصے میں آئے۔ شارحین لکھتے ہیں جنہوں نے حدیث پاک کی وضاحت کی کہ پتہ چلا حضور علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں تمہیں وہی کرنے کا کہتا ہوں جو تم کر سکتے ہو۔ پھر یہ شیطان کا وسوسہ اور بہانہ کہ ہم آپ جیسے نہیں ہیں، ہم نہیں کر پائیں گے جس طرح کہ ہم وسوسے لے کر آتے،
تو بنیادی طور پہ شیطانی ایک وسوسہ آ رہا تھا صحابہ کے پاس. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وسوسے کو ختم کیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم کر نہیں سکتے. اسلام تو حکم ہی اس بات کا دیتا ہے جو تم کر سکتے ہو، جو نہیں کر سکتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اسلام اس کا حکم نہیں دیتا. لہذا شیطان کے اس وسوسے کو دل کے اندر مت لے کر، اب اسی حدیث کو اپنے پہ آپ اپلائی کر کے دیکھیں. نماز کا وقت ہو تو شیطان آ کے وسوسہ دیتا ہے نا، رہنے دو آخری وقت میں پڑھ لیں گے، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نماز ہی چلی جاتی ہے. عالم صاحب نے سمجھایا کہ لا تأکل الربا، رب فرماتا ہے سود نہیں کھانا، غلط کاموں میں نہیں پڑنا، ٹھیک ہے. شیطان نے آ کے وسوسہ دیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہ جو ہم ٹریڈ کرتے ہیں اس میں بھی تو ہمیں پروفٹ ہی ہوتا ہے نا، تو سود میں بھی پروفٹ ہی ہوتا ہے، تو بات تو ایک ہی ہوئی. یا پھر یہ جواب دے دیا یہ حضور آپ جنتی لوگ ہیں، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، ہم لوگ دنیا میں رہنے والے، دنیا اس طرح نہیں چلتی. یہ سارے وسوسے ہیں. یار ہمیں عورتوں کے ساتھ رہنا پڑے گا، انٹریکشن لازمی ہے ہمارا، ان کے ساتھ بات چیت لازمی ہے، اس کے بغیر دنیا چل ہی نہیں سکتی. وسوسہ. اسلام نے جو ہمیں حکم دیا وہ ہماری طاقت کے مطابق ہے. قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ اپنی نظروں کو نیچا کر دو. نظروں کو نیچا کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ یہ کوئی امپاسبل کام تو نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں. اچھا، اسلام نے فرمایا کہ اتنا ہی کھاؤ جتنے سے تم چل سکو، اتنا نہ کھا لو کہ مر جاؤ، کہ چلنا مشکل ہو جائے. اس پر عمل ہو سکتا ہے. اگر ہم یہ وسوسے لے کر آئیں جی زبان کا ذائقہ، ٹیسٹ ہے، انجوائے بھی تو کرنا چاہیے، تو یہ وسوسہ ہوگا نا. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، ٹھیک ہے آپ سیر و سیاحت کریں، ٹورزم، اسلام سراہتے اس چیز کو. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، جاؤ رب کی جو کریشن اس کو دیکھو، دنیا کو دیکھو کیسی رب نے سجا کے رکھی ہے، لیکن ساتھ لمیٹیشن بھی رکھی ہے کہ اس کے مطابق چلو. لیکن اگر یہ وسوسہ آئے یا جب ٹورزم کرنی ہے تو پھر بندہ آزاد ہونا چاہیے، ہر کام کر سکے. اچھا، اسلام نے بولا ٹریڈ کرو، تو ہمارے ذہنوں میں وسوسہ آیا جی ٹھیک ہے جب ٹریڈ ہے تو ٹریڈ کی جتنی بھی کیسز ہیں حرام و حلال چلنا چاہیے. اس طرح تو وہ بزنس چل ہی نہیں سکتا اگر ہم غلط صورتوں کو نہ لے کر آئیں. تو بنیادی طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتایا کہ شیطانی وسوسوں کو اپنے پاس نہ لے کر آؤ. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جو شیطان ہے نا، ہمیں جو ہماری سوچ، غلط سوچ، اس کو اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہی ٹھیک ہے. یہ شیطان کا کام ہے. رب فرماتے ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، غلط بات کو اتنا خوبصورت بنا دے گا کہ ایسا لگے کہ جیسے یہی ٹھیک ہے. اچھا، ہمارا یہ کام ہے، دیکھیں ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہی رہوں، مسلمان ہوتے ہوئے ہی مروں، اور جب مروں تو حضرت سیدنا امام حسین کی موت ملے، اور اٹھوں تو کیا ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اٹھوں. ہم میں سے کی یہی سوچ ہے، اور یقیناً ہونی بھی چاہیے، ایک ہماری ایمان کا تقاضا ہے. ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ایک اچھا مسلمان بنوں. بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے ہم لوگ احمق ہیں. یہاں پہ اب توجہ چاہیے ہوگی، ہم سب بیوقوف لوگ ہیں، انکلوڈنگ می، ہم سب بیوقوف لوگ ہیں. حماقت اور جنون یہ دو ورڈز ہیں، اور ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے. احمق یہ اردو میں ورڈ استعمال ہو رہتا ہے، ویسے عربی کا لفظ ہے، بیوقوف کو کہتے ہیں، انگریزی میں فول ہو گیا. اچھا،
اور اردو میں بے وقوف ہو گیا. بہرحال احمق، ہم سب لوگ احمق ہیں. وہ کیسے؟ حماقت، احمق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کا گول اچھا ہو، اپروچ غلط ہو، اس کو احمق کہتے ہیں. جنونی اس بندے کو کہتے ہیں کہ جس کا گول بھی غلط اور اپروچ بھی غلط ہو. میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیں، میری خواہش ہے مجھے ایک گاڑی چاہیے، میں نے ایک گاڑی خریدنی ہے، کار خریدنی ہے. اچھا، اس کار کو خریدنے کے لیے میں چوری کر لیتا ہوں، میں احمق ہوں. میری اپروچ اچھی نہیں، مقصد اگرچہ اچھا ہے. اور اگر میں یہ سوچوں جی فلاں بندے کے پاس گاڑی ہے، میں نے وہ گاڑی چھیننی ہے، مقصد بھی غلط، اپروچ بھی غلط. یہ جنون اور حماقت میں فرق ہے. ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جب موت ہو تو حسینی موت ہو. ہم سب یہ چاہتے ہیں جب ہم مرے تو کلمہ طیبہ پہ مرے. لیکن جو ہم اپروچ اپنا رہے ہیں، کبھی اس پر بھی غور کریں کہ وہ اپروچ کون سی ہے. پوری زندگی حرام کام کرتے رہیں گے اور اینڈ پہ بولے کہ حسین جیسی موت مل جائے. مقصد اچھا ہے، اپروچ غلط ہے. یہی کام مشرکوں کا تھا. وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن جب ان کو کہتے تھے نا کہ بتوں کو نہ پوجو، تو کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. ہم تو ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے سے رب کے قریب ہو جائیں گے. یہ ان کی اپروچ غلط تھی، مقصد اچھا تھا. ہم لوگوں کی اپروچز غلط ہے، مقصد ہمارے ٹھیک ہے. اور جو احمق بندہ ہوتا ہے، اچھا عربی کے اندر بیوقوف بندے کے لیے 40 ورڈز استعمال کیے گئے. 40 ورڈز. یہ میں میلز کی بات کر رہا ہوں. اور فیمیل کے لیے 8 ورڈ استعمال کیے. اس سے ایسے پتا چلتا ہے جیسے مرد زیادہ بیوقوف ہوتا ہے اور عورت کم ہوتی ہے. اس سے ایسے پتا چلتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سب کا مقصد ایک ہے، مقصد ٹھیک ہے، اچھا مقصد ہے، لیکن ہماری اپروچ اچھی نہیں. رب کی نافرمانی دن بھر رات کرتے، رب کی نافرمانی دن بھر رات ہو رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم خوش نہیں کر پا رہے، اور پھر ہم یہ اپنے ذہن میں رکھیں جی رب کی رحمتیں بھی ہم پر وہ چھما چھم برستی رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص کرم بھی ہوتا رہے. لیکن اٹ ڈزنٹ میک سینس. سوچنے کی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام سے نوازا کہ تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، تمہارا مقصد ٹھیک ہے. تم حضور کو پانا چاہتے ہو، تمہارا مقصد ٹھیک ہے. اسلام تمہاری اپروچ ہے، اس کو اپناؤ، اس کے ذریعے سے پہنچو. جب آپ آؤٹ آف دا وے اسلام کو چھوڑ کے، اسلامک ٹیچنگز کو چھوڑ کے آگے بڑھیں گے نا، تو بربادی کے سوا کچھ نہیں. اور جو احمق بندہ ہوتا ہے نا، اس کو کسی کا پاس نہیں ہوتا. خود بھی برباد ہوتا ہے، دوسروں کو بھی برباد کرتا ہے. جو عقل مند ہوتا ہے نا، وہ پھر عقل مندانہ فیصلے کرتا ہے. میں ایک حکایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر ختم کرتا ہوں. کتاب القلیوبی، یہ عربی کی کتاب ہے. اس کے اندر ایک سٹوری لکھی ہوئی ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید، یہ ایک اچھا خلیفہ گزرے، خلیفہ ہارون الرشید. اس کے پاس ایک سلیو گرل تھی، اور وہ تھی کالی، حبشن تھی.
اس کو اس سے محبت ہو گئی. اب خلیفہ ہارون الرشید کے جو منسٹرز تھے یا دیگر اور جس کے دوست احباب تھے، وہ بھی خلیفہ لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے. ان تک بات پہنچی کہ خلیفہ ہارون الرشید پیسہ بھی پاس ہے، عورتوں کی کمی بھی نہیں ہے، سب کچھ ہے پاس. محبت کی تو ایک کالی عورت سے محبت کر بیٹھا، اور وہ بھی سلیو گرل. بات سمجھ نہیں آتی. اب وہ جو خلیفہ ہارون الرشید تھا اسے اس بات پہ فخر تھا. اس نے اس طرح کیا کہ سب کو بلا لیا، جتنے بھی اس کے ایسوسیٹس تھے، کہ آ جاؤ میں تمہاری دعوت کرتا ہوں. دسترخوان پہ بٹھایا، کھانے چن دیے گئے. اب جتنی بھی سلیو گرلز تھیں ان میں اس کی محبوبہ بھی تھی جس سے یہ محبت کرتا تھا. ان سب کو بلایا، ان کے ہاتھ میں ایک سونے کا پیالہ دیا اور سب کو بولا کہ یہ تمہارے پاس جو سونے کا پیالہ ہے نا، تم اس کو زمین پہ دے مارو، توڑ دو. حکم صادر ہوا، کسی نے پیالہ نہیں توڑا. جس سے یہ محبت کرتا تھا نا، جو ہی اس کے کانوں تک آواز آئی ہے کہ بریکٹ، اس نے فوراً توڑ دیا اس پیالے کو. اب خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگا کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں اس سے محبت رکھتا ہوں. ایسوسیٹس کہنے لگے سمجھ نہیں آئی، سمجھائیے ذرا. تو وہ کہنے لگا میں اسی سے پوچھتا ہوں، اس کا جواب تم سن لو. اس کو بلایا. خلیفہ کہنے لگا دیکھو تمہارے ہاتھ میں سونے کا پیالہ رکھا، قیمتی پیالہ تھا، حکم دیا توڑ دو. باقی جو تمہاری فیلوز ہیں انہوں نے پیالہ نہیں توڑا کیونکہ بہت قیمتی ہے، تم نے فوراً توڑ دیا. تو وہ کہنے لگی حضور بات یہ ہے کہ یہ جو پیالہ سونے کا پیالہ ہے، تمہارے پاس خزانے کی کوئی کمی نہیں ہے، بہت خزانہ ہے تمہارے پاس. اگر میں توڑ دیتی ہوں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ تمہارے پاس خزانہ بہت زیادہ ہے. اگر میں توڑتی ہوں تو مسئلہ نہیں، اگر میں نہیں توڑتی تو مسئلہ. وہ اس طرح کہ اگر میں نہیں توڑتی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں نے تمہارے حکم کو ویلیو نہیں دی، اور باقی رہا جو پیالہ ہے وہ جتنا بھی قیمتی ہو جائے تمہیں اس سے کیا کمی آئے گی. تو میں نے توڑا اس لیے تاکہ تمہارا جو حکم ہے وہ ڈی ویلیو نہ ہو، اس کو ویلیو ہی ملتی رہے اور لوگوں کی نظروں میں اس کی آن بان شان ہو جائے. اب اپنے پہ دیکھ لیجیے، رب نے ہمیں کتنے حکم دیے، ہم کتنی ویلیو دے رہے ہیں.